بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ جی تو گفتگو ہماری چل رہی تھی مفتاح العلوم کے تعلق سے، اور مفتاح العلوم کے تعلق سے یہ بات میں نے ذکر کی کہ مفتاح العلوم ابو یعقوب یوسف السکاکی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ کتاب علوم اللغہ پر ہے، یعنی صرف، نحو اور بلاغہ تینوں علوم کو شامل ہے۔ سر کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کس کی لکھی ہوئی ہے سمجھ میں نہیں آئی۔ امام پورا میں اس کا ڈیٹیل دے دوں گا، اس لیے کہ یہ کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے بلاغہ کی تاریخ میں۔ اس کا پورا انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں تحریری شکل میں ابھی دکھاؤں گا سامنے۔ یہ کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے بلاغہ کی تاریخ میں۔ اس کتاب کے لکھے جانے تک بلاغہ میں مختلف کتابیں لکھی گئیں اور الگ الگ انداز میں لوگوں نے کتابیں لکھی، لیکن سکاکی کی اس کتاب کے آ جانے کے بعد جتنی بھی کاوشیں ہوئیں بلاغہ کے میدان میں، وہ لگ بھگ اسی کتاب کے گرد گھومتی رہیں۔ چاہے اس کتاب کے تیسرے باب، اس کتاب جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد خالی تیسرا باب ہے، اس لیے کہ میں ایک بار کلیئر کر چکا ہوں کہ اس کتاب کے تیسرے باب پر لوگوں نے توجہ مرکوز کی۔ پہلا اور دوسرا باب گویا نسیہ منسیہ کر دیا، یہ سمجھ لیا کہ گویا وہ ہے ہی نہیں۔ تو جب بھی مفتاح العلوم کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کا تیسرا باب ہی ہوتا ہے جو بلاغہ سے متعلق ہے۔ تو بعد کے جو بلاغہ کے مصنفین آئے، انہوں نے اسی کتاب کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا۔ کسی نے اس کتاب کا اختصار تیار کیا، کسی نے اس کتاب کو نظم میں بیان کرنے کی کوشش کی شعر میں، کسی نے اس کتاب کی شرح کی، کسی نے اس کتاب پر تعلیق چڑھائی، کسی نے اس کتاب پر تقریر چڑھائی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی جتنی بھی بھاگ دوڑ رہی وہ اسی سکاکی کی کتاب کے تیسرے باب پر منحصر رہی، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بلاغہ کی تاریخ میں یہ کتاب، یہ کون صاحب ہے جو پوچھتا ہوں تب کوئی بولتا نہیں ہے، اور جب میں پڑھا رہا ہوں تو بیچ میں انگلی کر رہے ہیں؟ کون صاحب ہے بھئی یہ؟ جی تو یہ کتاب ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے بلاغہ کی تاریخ میں۔ ٹھیک ہے مشائخ، یہاں تک بات واضح ہے؟ جی شیخ، جی شیخ، جی شیخ۔ چلے اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں کی زبان میں منہ آیا۔ جی مشائخ، تو مفتاح العلوم اس طریقے سے زندگی کا ثبوت دو تو پڑھانے میں مزہ آتا ہے۔ جتنا سوال کرو گے، جتنا پوچھو گے، واللہ العظیم مجھے غصہ نہیں آئے گا۔ آپ پوچھو، نہ پوچھنے پر میرا موڈ بگڑتا ہے، نہ جب یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہو جبکہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، وہیں سے گڑبڑی پیدا ہوتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اتنے مطلب آپ لوگ جینٹل مین نہیں ہو، اتنے جینیس کہ 100 کا 100% آپ کی کھوپڑی میں گھس جائے، اس لیے وہ تصور آپ نہ ہی دو تو بہتر ہے۔ جتنا پلے پڑتا ہے صاف کہو کہ اتنا پلے پڑا، اور جو نہیں پڑتا ہے اس کو ظاہر کرو تاکہ میں خود دہراؤں یا آپ کے کسی اور ساتھی کے ذریعے سے اس کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں۔ خاموشی یہ موت ہے، اور مجھے موت پسند نہیں ہے۔ میں لاشوں کے درمیان نہیں رہنا چاہتا، میں زندہ لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں۔ جی مشائخ، میرا خیال ہے کہ اب دوبارہ مجھے اس پر تنبیہ نہیں کرنی پڑے گی۔ جیسے ماشاءاللہ ابھی آپ لوگ زندگی کا ثبوت دے رہے ہو، ایسے سال بھر ہر درس میں دو گے انشاءاللہ۔ مطلب
پتا چلنا چاہیے کہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو. جی اچھا ایک کتاب دیکھیے مشائخ، میں آپ کو آپ لوگوں کے سامنے، ہاں بولو کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ آواز نہیں آ رہی ہے. آواز اس لیے نہیں آ رہی کہ میں بول ہی نہیں رہا ہوں. جب بولوں گا تو تب تو آواز آئے گی. جی سر جی 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 جی. جی مشائخ، اب میں آپ کے سامنے اس کتاب کے بارے میں مختصر دکھلا ہی دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. دیکھیے جی دکھائی دے رہا ہے؟ جی سر. جی اسی لیے نہیں بول رہا تھا. یہ ہے کتاب مفتاح العلوم. کتاب کا نام کیا ہے؟ مفتاح العلوم. مفتاح العلوم. مصنف کا نام ہے، پڑھیں مصنف کا نام کیا ہے؟ ابو یعقوب جی امام ابو یعقوب یوسف ابن ابی بکر محمد ابن علی السکاکی الخوارزمی. خوارزم کے تھے، یہ جگہ کی نسبت خوارزمی اور سکاکی. تو ابو یعقوب یوسف ابن ابی بکر محمد ابن علی السکاکی. ٹھیک ہے مشائخ، اس کتاب کے بارے میں دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب نے کافی شہرت حاصل کی. جو میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں سے، بلاغہ کی کتاب کے اندر اس نے ایک محوری درجہ پا لیا. مختلف قسم کے مدارس کے اندر ایشیا میں، افریقہ میں، یورپ میں اس کتاب کو داخل نصاب کیا گیا. اور اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کتاب کو قواعد کی شکل میں، اس میں بلاغہ کو قواعد کی شکل میں منظم انداز میں پیش کیا گیا ہے. اس کی شرحیں لکھی گئی مختلف قسم کی. کس کا آن ہے بھائی مائک؟ آپ لوگ اپنا سارا جو مائک ہے وہ میوٹ کر لیں. جب آپ سے کہا جائے تب آپ اس کو آن کریں. سارے لوگ اپنا میوٹ کر لیں. جی اب بھی آ رہی ہے آواز. یہ جہاں میں بولنے کو کہتا ہوں وہاں پر خاموشی اختیار کرتے ہو، جہاں کہتا ہوں خاموش رہو وہاں پے پے بے پے لگا رکھیں گے. غلط طریقہ ہے یہ بھائی. جب میں بول رہا ہوں تب آپ لوگ اپنے اپنے مائک کو میوٹ رکھیں تاکہ کوئی شور غوغا آپ کے ساتھیوں تک نہ پہنچے. سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ جی سر. بیچ میں کیوں ڈسٹرب کر دیتے ہو بھائی؟ مجھ سے کیا تم لوگوں کو پرخاش ہے؟ جی مشائخ، تو یہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ کتاب مختلف علاقوں میں جو مدارس ہیں ان کے اندر پڑھائی جانے لگی اور اس کی شرحیں لکھی گئیں جو مختصر بھی تھیں اور مطول بھی تھیں. بعض لوگوں نے پوری کتاب کا جو ہے کی شرح کی. دیکھیں کتاب کے تینوں اقسام کیا ہیں؟ الصرف، النحو والمعانی. دیکھ رہے ہیں؟ دکھائی دے رہا ہے؟ جی سر. اس کتاب کے مباحث کیا ہیں؟ اگر پوچھا جائے تو بتا دیں گے کیا ہیں ان کے مباحث؟
صرف نحو صرف نحو علم المعانی علم البیان صرف نحو یعنی پہلا باب علم الصرف، دوسرا باب علم النحو اور تیسرا باب اور تیسرا بلاغہ۔ بلاغہ معانی اور بیان کی فصلیں الگ الگ ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد تیسری فصل کو کہا وما یلحق بہم، ٹھیک ہے، یعنی ملحق کہہ کر کے ذکر کیا، علم البدی کا نام نہیں دیا۔ یہی تو میں نے بتایا آپ لوگوں سے، جی شیخ بالکل وہی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی مشائخ، اب یہاں پر جو ہے مفتاح العلوم کے نسخوں کی بات کی ہے، اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کی شروع اور حواشی بہت زیادہ ہیں، ان میں سے بعض ابھی تک کیا نام ہے چھپے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے مشائخ؟ اور جو چھپے ہیں وہ انہی کی تعداد کم نہیں ہے، تو جو چھپے ہوئے ہیں ان کی بات انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ اچھا، اس کتاب کو، اس کے بارے میں تفصیلی معلومات سب سے پہلے کس نے ذکر کی ہے، یا تفصیل کے ساتھ کس نے ذکر کیا، جن لوگوں نے ذکر کیا ان میں سے جو سب سے تفصیلی تذکرہ ملتا ہے مفتاح العلوم کا، وہ کتاب ہے کشف الظنون۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ کشف الظنون۔ یہ کتاب، کسی بھی کتاب کے بارے میں اگر آپ کو جانکاری حاصل کرنی ہے تو کشف الظنون کی طرف رجوع کریں۔ کشف الظنون یہ گویا کتابوں کی فہرست ہے، کون سی کتاب، اس کے وہ کب لکھی گئی، اس کتاب کے اندر کیا ہے، اس کا مصنف کون ہے، اس کے بارے میں معلومات اگر آپ کو چاہیے، مصنفین کے بارے میں، مؤلفین کے بارے میں، ان کی مؤلفات کے بارے میں، مصنفات کے بارے میں، تو کشف الظنون حاجی خلیفہ کی، اسی کو کاتب چلپی بھی کہا جاتا ہے، کشف الظنون کے اندر اس کتاب کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ یہ کتاب اس میں حاجی خلیفہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب 3 قسم پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم علم الصرف، دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے، دوسری قسم علم النحو، اور تیسری قسم علم المعانی والبیان، ٹھیک ہے؟ جی شیخ۔ یہاں سے دیکھیے مفتاح العلوم کی شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ مفتاح العلوم کی ایک شرح ہے مولا حسام الدین الخوارزمی کی، ٹھیک ہے؟ یہ پوری کتاب کی شرح ہے، یعنی پہلا باب، پہلی قسم، دوسری قسم اور تیسری قسم، تینوں کی شرح ہے۔ لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر لوگوں نے اس کے صرف تیسری قسم کی شرح کی ہے، یعنی جو بلاغہ سے متعلق ہے۔ صرف تیسری قسم کی شرح کرنے والوں میں سے نام ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے علامہ قطب الدین محمود ابن مسعود ابن مصلح الشیرازی، 716 میں جن کا انتقال ہوا، 86 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے مفتاح کی شرح کی اور اس کا نام کیا رکھا؟ مفتاح المفتاح۔ کیا نام رکھا؟ کیا نام رکھا؟ مفتاح المفتاح۔ مفتاح المفتاح، مفتاح المفتاح دکھائی دے رہی ہے؟ مفتاح المفتاح، گویا یہ مفتاح المفتاح اصل پورا نام کیا ہوا؟ مفتاح العلوم۔ اگر پورا نام دیکھا جائے تو کتاب کا پورا نام کیا ہوا؟ مفتاح۔ دیکھیں سکاکی کی کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ مفتاح العلوم۔ جی، تو یہاں پر کتاب کا نام انہوں نے اختصار کے ساتھ رکھ دیا المفتاح، جو کہا وہ المفتاح سے اشارہ مفتاح العلوم کی طرف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مضاف پر ال داخل کر دیا جاتا ہے جو مضاف الیہ کے عوض میں ہوتا ہے۔
یہ سب آپ لوگ ماشاءاللہ علامہ دہر ہیں، صرف نحو کے اندر آپ لوگوں نے یہ سب چیزیں پڑھی ہیں. تو مفتاح المفتاح کتاب کا نام رکھا. دوسری شرح ہے علامہ سعد الدین مسعود ابن عمر التفتازانی، جن کا انتقال سن 791 میں ہے. ٹھیک ہے مشائخ، انہوں نے بھی مفتاح العلوم، اچھا یہ مفتاح المفتاح ہو یا یہ ہو، یہ مفتاح العلوم کی پوری کتاب کی شرح نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف تیسری فصل کی طرح ہے. تیسری فصل صرف بلاغہ کی تیسری قسم کی ہے، تیسری قسم جو بلاغت پر مشتمل ہے، یعنی علم المعانی، علم البیان، اور تیسری فصل جو علم المعانی اور بیان سے ملحق ہے. تیسری فصل کا نام نہیں دیا انہوں نے. طيب اسی طریقے سے اچھا یہ جو سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی ہیں، ان کی کتاب انہوں نے کئی شرحیں کی اور اختصار بھی کیا. ان کی ایک کتاب ہے جو لمبی شرح ہے، اس کا نام ہے المطول. کیا نام ہے؟ المطول. اچھا، اور جو انہوں نے اختصار کیا ہے اس کا نام ہے مختصر السعد کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے مطلب بلاغہ پر کئی کتابیں لکھی. کس کے یہاں سے آواز آ رہی ہے بھائی؟ کیوں آپ لوگ مائک بند کر دیجیے، آواز آ رہی ہے. بھائی مائک بند لیجیے. حد ہوتی ہے واللہ العظیم. دنیا سدھر جائے گی لیکن آپ لوگوں کی نسل جو ہے. جی مشائخ، اب سعد الدین تفتازانی کے بعد تیسرے شارح کا نام ہے شرح السید الشریف علی ابن محمد الجرجانی. 810 میں ان کا انتقال ہوا. کیا نام ہے؟ سید شریف جرجانی کے نام سے مشہور ہیں. سید شریف الجرجانی کے نام سے مشہور ہے. ان کی شرح ہے جو مصباح کے نام سے ہے. کس نام سے ہے؟ المصباح، شرح المفتاح. پورا نام کیا ہے؟ کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. المصباح شرح المفتاح. اور المفتاح سے مراد مفتاح العلوم سکاکی کی. اور یہ ساری شرحیں لائبریری کے اندر موجود ہیں. ابھی جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں یہ ساری شرحیں لائبریری کے اندر موجود ہیں. اگر آپ لوگوں کو توفیق ہوگی تو دیکھ لیجئے گا. طيب اس کے علاوہ اور لوگوں کا نام دیا ہے لیکن اس کو چھوڑتے ہیں. یہاں آتے ہیں. میں اپنا ویڈیو بند کرنا چاہتا ہوں، نیٹ ورک نہیں، بار بار کٹ جا رہا ہے. کون ہے؟ کس کے یہاں؟ کون لڑکا بول رہا ہے؟ ارے بھائی عابد شیخ. کیا نام؟ عابد عابد علی شیخ. ٹھیک ہے، بند کر لو. عابد علی شیخ. ٹھیک ہے، بند کر لو، لیکن ہمارے ساتھ عابد جڑے علی رہو. شیخ. جی، ایک اور مشہور شرح ہے طاش کبری زادہ کی. ایک اور مشہور شرح ہے المولا احمد ابن مصطفی المعروف بطاش کبری زادہ. طاش کبری زادہ کے نام سے مشہور ہے. اس کی شرح مفتاح العلوم کی. ان کا انتقال ہوا ہے 992 ہجری میں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک حاشیہ ہے، حاشیہ شیخ زادہ، جن کا انتقال 951 میں ہوا. اسی طریقے سے شریسی کا جمال الدین محمد بن احمد الشریسی، جن کا انتقال 769 میں ہوا. ڈھیر سارے لوگوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے.
اب آئیے یہاں پر ہم رکنا چاہیں گے تھوڑا سا. میں نے بتایا آپ لوگوں سے کہ بعض لوگوں نے شرح کی مفتاح العلوم کے تیسرے باب کی، بعض لوگوں نے اس کا اختصار کیا. اس کا اختصار کرنے والوں میں ایک صاحب ہیں بدر الدین محمد ابن مالک الدمشقی، ٹھیک ہے، جن کا انتقال سن 686 ہجری میں ہوا. جن کا انتقال کب ہوا؟ سن 686 ہجری میں. ان کی جو کتاب ہے مفتاح کا اختصار، اس کا کیا نام ہے؟ المصباح، اختصار المفتاح. ایک المصباح گزری ہے جو شرح تھی سید شریف جرجانی کی، المصباح شرح المفتاح، لیکن یہ شرح نہیں ہے، یہ اختصار ہے. اور شرح میں اور اختصار میں فرق تو آپ لوگ جانتے ہیں نا. ارے بھائی، شرح میں اور اختصار میں فرق جانتے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ نہیں جانتے ہیں شیخ. شرح میں تفصیل ہوتا ہے اور ہاں، اختصار میں مختصر. شرح میں اور اختصار میں فرق نہیں جانتے ہیں. نہیں جانتے کسی کو شرح کر کے بیان کرنا اور کسی کو مختصر کرنا، یہ آپ نہیں سمجھتے ہیں. جی شیخ سمجھتے ہیں. بھیا کون سی بھاشا بولی جائے کہ سمجھ میں آئے؟ جانتے ہیں شیخ. آپ کی کسی کہی ہوئی بات کو شرح کر کے بیان کرنا اور آپ کی کہی ہوئی کسی بات کو مختصر کر کے پیش کرنا، ان دونوں میں فرق نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ شیخ شرح میں زیادہ کہنا اور مختصر میں کم کہنا. شرح کا مطلب اس کو کھول 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 کر بیان کرنا، جی اور مختصر کا مطلب شارٹ کٹ میں اس کو بیان کرنا. 1 گھنٹے کی تقریر ہے، آپ نے کہا 2 منٹ کے اندر کہ بھیا خطیب نے فلاں 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 باتیں کہیں، تو مختصر اور مطول، مختصر کرنا کلام کو، جو اصل کلام ہے اس کو بھی شارٹ کر دینا، اور شرح کرنا جتنا اصل ہے اس سے بڑھا کر کے بیان کرنا. اتنی موٹی بات بھی آپ کو پلے نہیں پڑتی. کمال ہے صاحب، یار آپ دنیا میں پہلی بار آج پیدا ہو رہے ہو کیا؟ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی کتاب کی شرح شیخ معلوم تھا اور بتائیں. کسی کتاب کو مختصر کرنا کہتے ہو کہ پلے نہیں پڑتا ہے. اس کو سمجھائیے. اب اس کو میں سمجھاؤں؟ نہیں شیخ. واضح ہے. شیخ واضح. جی شیخ. یعنی آپ لوگ صرف ٹائم برباد کرنا چاہتے ہو، ایسا نہیں کہ سمجھتے نہیں ہو، صرف چاہتے ہو کہ گھنٹی کا ٹائم برباد ہو. چلیے، تو المصباح جو پہلی تھی جو سید شریف جرجانی کی، وہ مفتاح کے تیسرے باب کی شرح ہے. اور یہ المصباح جو ہے یہ بدر الدین ابن مالک کی مفتاح کے تیسرے باب کا اختصار ہے. لیکن اس کو ہم خاص طور سے کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ مفتاح العلوم کی جو شرحیں لکھی گئیں یا اختصار لکھے گئے، ان میں اس کتاب کا درجہ بہت زیادہ اہم ہے. تاریخ البلاغہ پڑھتے ہوئے اس کے اندر نئی بات کیا آئی؟ نئی بات یہ آئی کہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سکاکی نے تیسری فصل کے اندر بلاغہ کے مسائل کو ذکر کرتے ہوئے جو پہلا مبحث علم المعانی کا رکھا، دوسرا علم البیان کا رکھا، اور تیسرا جو بغیر نام کے رکھا، جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ تیسری بحث ان مسائل کے بارے میں جو پہلے دونوں فصلوں سے جڑے ہوئے ہیں، ملحق ہیں. اس کو کوئی نام نہیں دیا، بے نام ذکر کیا. بدر الدین ابن مالک پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس تیسری مبحث کا نام دیا. آج جو آپ پڑھتے ہیں
علم المعانی، علم البیان، علم البدیع. یہ تیسرا جو مبحث ہے یا تیسرا باب ہے بلاغہ کے اندر علم البدیع کا، یہ نام کس کا دیا ہوا ہے؟ بدر الدین محمد ابن محمد ابن مالک الدمشقی صاحب کتاب المصباح فی اختصار المفتاح. کیا کہا میں نے؟ المصباح فی اختصار المفتاح کی اہمیت کیا ہے مفتاح العلوم کی شرحوں میں یا اختصار جو لکھے گئے اس کے اندر؟ کون بتائے گا؟ اس کی اہمیت یہی ہے کہ شیخ السکاکی نے جو مفتاح العلوم کے 3 ابواب لکھے، ان میں سے تیسرے علم البلاغہ کے ساتھ جو باب ملحق تھا اس کا نام نہیں تھا، تو انہوں نے بدر الدین محمد بن مالک دمشقی نے یہ نام دے دیا علم البدیع کا. علم البدیع کا نام دیا. احسنت، بارک اللہ فیک. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو. ہاں تو ایسے آپ لوگ حصہ لیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ میری گفتگو سمجھ میں آپ لوگوں کو آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا آپ لوگوں کو بتا نہیں پا رہا ہوں. ایسے جب آپ حصہ لیجئے گا تو مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، بات کھوپڑی میں گھس رہی ہے آپ لوگوں کے. اچھا، تو المصباح فی اختصار المفتاح، اس کتاب کے اندر سب سے اہم چیز کیا رہی کہ اس کے اندر بلاغہ کے تیسری قسم یا بلاغہ کا تیسرا باب جو ہے اس کو پہلی بار نام دیا گیا، جس کو سکاکی نے وما یلحق بہم کہہ کر کے ذکر کیا تھا، ملحق کہہ کر کے ذکر کیا تھا، اس کو نام دیا گیا. تو اب یہاں سے بلاغہ 3 ابواب پر مشتمل ہونے مطلب شمار کی جانے لگی بلاغہ کی کتابوں میں. بلاغہ کے مباحث، پہلا باب علم المعانی، دوسرا باب علم البیان، اور تیسرا باب علم البدیع. علم البدیع پھر جس کے اندر محسنات لفظیہ اور محسنات معنویہ 2 تقسیم کی جاتی ہے، جیسے آج تک ہم لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ اچھا، اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ مفتاح العلوم کے اس تیسرے فصل کو یا تیسرے باب کو بعض لوگوں نے نظم کر کے بھی پیش کیا. یعنی تیسرے باب کے اندر سکاکی نے بلاغہ کے جن مسائل کو بیان کیا ہے اس کو شاعری میں بیان کیا، شعر کی شکل دے کر کے بیان کیا. دیکھیے آگے آپ کے نام آ رہا ہے، کہتے ہیں وَنَظَمَهُ ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن الضریر المراکشی. ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن الضریر المراکشی، مراکش کے رہنے والے تھے. انہوں نے نام رکھا اپنی نظم کا، اپنی جو انہوں نے شاعری یا کیا نام مفتاح العلوم کے تیسرے باب کو شعر کی شکل میں جو پیش کیا اس کا نام رکھا ضوء الصباح على ترجیز المصباح. کیا نام رکھا؟ کیا نام رکھا؟ ضوء الصباح على ترجیز المصباح. اچھا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نظم کیا ہے ڈائریکٹ مفتاح العلوم کو نہیں بلکہ مصباح کو. اور وہ کون سی مصباح؟ جو بدر الدین ابن مالک نے مختصر کیا ہے. یعنی بدر الدین ابن مالک نے مفتاح کے تیسرے باب کو مختصر کیا، اس کا نام رکھا المصباح، اور اس مختصر کو نظم کیا، نظم کی شکل میں پیش کیا. کس نے؟ ابو عبداللہ الضریر المراکشی. الضریر کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ ضریر کسے کہتے ہیں؟ ضریر کسے کہا جاتا ہے؟ نہیں جانتے ہیں.
ضریر کہا جاتا ہے نقصان سے ہے نابینا کیا؟ شخص کو. وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے آنکھوں کی دولت سے محروم رکھا ہو ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو یہ گویا نابینا عالم دین تھے یا عالم تھے عربی زبان کے. پھر بدر الدین ابن مالک کی جو مختصر تھی المصباح، اس کو اختصار کیا، اس کا اختصار کیا، یعنی جو مختصر تھا اس کو مختصر کیا. بدر الدین ہی نام کے تھے ایک صاحب، بدر الدین محمد ابن یعقوب الحموی، انہوں نے نام رکھا اپنے مختصر کا ضوء المصباح. کیا نام رکھا؟ ضوء المصباح. ضوء المصباح. اور یہ مصباح کون سی ہے؟ جو بدر الدین ابن مالک کی ہے. اور بدر الدین ابن مالک کی جو مصباح ہے وہ اختصار ہے کس کا؟ مفتاح العلوم سکاکی کا. مفتاح العلوم کا. یعنی مفتاح العلوم سکاکی کے تیسرے باب کا اختصار کیا بدر الدین ابن مالک نے المصباح کے نام سے. اس المصباح کو مختصر کیا بدر الدین محمد بن یعقوب الحموی نے، اس کا نام رکھا ضوء المصباح. اور پھر اپنا جو مختصر کیا اس کی شرح بیان کی 2 جلدوں میں، اس کا نام رکھا اسفار. اسفار الصباح عن ضوء المصباح. یعنی ضوء المصباح جو اختصار کیا بدر الدین ابن مالک کی مصباح کا، اس کی پھر خود شرح کی، اور اس شرح کا کیا نام رکھا؟ اسفار الصباح عن ضوء المصباح. کیا نام رکھا؟ یہ ہے نام، اسفار الصباح ضوء الصباح اسفار الصباح عن ضوء ضوء المصباح المصباح. مصباح. تو گویا ضوء المصباح جس نے لکھی اسی مصنف نے اپنے اختصار کی شرح کیا اسفار الصباح عن ضوء المصباح کے نام سے. طيب، اس کے بعد آئیے ایک اہم موڑ اور آتا ہے، مفتاح العلوم کی تلخیص تیار کی. یعنی سکاکی کے مفتاح العلوم کے تیسرے باب کو مختصر انداز میں بیان کیا کس نے؟ شمس الدین جلال الدین محمد ابن عبد الرحمن ابن عمر القزوینی الشافعی المعروف بخطیب دمشق. خطیب قزوینی کے نام سے مشہور ہیں. انہوں نے مفتاح العلوم کے تیسرے باب کو مختصر یا ملخص انداز میں پیش کیا اور اس کا نام کیا رکھا؟ تلخیص المفتاح. کیا نام رکھا؟ کیا نام رکھا؟ تلخیص المفتاح. تلخیص المفتاح. یہ بھی بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے، یہ بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس لیے کہ اسی پر بعد میں لوگوں نے اور شرحیں لکھی. ٹھیک ہے؟ تلخیص المفتاح اصل پورا نام کیا ہوا؟ تلخیص و مفتاح العلوم. پورا نام کیا ہوا؟ ہر بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پورا نام کیا ہوا؟ تلخیص و مفتاح. تلخیص و مفتاح العلوم. اور مفتاح العلوم کس کی ہے؟ ابو یعقوب یوسف السکاکی کی. اور یہ تلخیص جو اس کی تیار کیا تلخیص المفتاح کے نام سے، یہ کون ہے؟ خطیب قزوینی. مختصر میں نام کیا یاد رکھیں آپ؟ خطیب قزوینی کے نام سے مشہور ہے. پورا نام ہے شمس الدین جلال الدین محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزوینی الشافعی، لیکن مشہور ہے خطیب قزوینی کے نام سے. قزوین جگہ کا نام ہے اور خطیب تھے پیشے سے، اس لیے ان کو خطیب کا لقب دیا گیا. تو خطیب قزوینی کہا جاتا ہے ان کو، مشہور اسی نام سے ہیں. تو انہوں نے کتاب کا نام رکھا تلخیص المفتاح. ٹھیک ہے مشائخ؟ اچھا،
तलखीस मिफ्ताह की बहुत सारी तबाअतें हुई और ये सब किताबें लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, और राजी की किताब का नाम मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि इमाम राजी ने निहायतुल ईजाज फी दिरायतिल इजाज, इन्होंने गलत लिखा है नाम, निहायतुल इजाज लिखा है, किताब का नाम ये नहीं है। किताब का नाम क्या है मैं आप लोगों को इससे पहले बता चुका हूँ, निहायतुल ईजाज फी दिरायतिल इजाज। वो किताबें जो सक्काकी से पहले लिखी गई उसमें मैंने इनका नाम जिक्र किया था आप लोगों के सामने। शेख क्या बोले? निहायतुल ईजाज फी दिरायतिल इजाज, ये सब किताबें लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। अगर आप लोग इस्तिफादा करना चाहें तो इंशाअल्लाह इस्तिफादा कर सकते हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह जी शेख। शेख ये किताब इमाम फखरुद्दीन राजी साहब की है। क्या हुआ? इमाम राजी की किताब है शेख ये। हाँ, राजी, निहायतुल इजाज फी दिरायतिल इजाज, ये राजी ये की इमाम किताब है। फखरुद्दीन जी। राजी की किताब है। चले मशाइख, आज इसी पर इक्तिफा करता हूँ और फिर उसके बाद इंशाल्लाह 2-3 शरहों का और जिक्र करूंगा जो इस पर लिखी गई बाद में, और फिर इंशाल्लाह अपनी असल किताब पर हम लोग आ जाएंगे। इस दौर में जो बलागा की किताबें लिखी गई उसका भी जिक्र करूंगा थोड़ा सा, और फिर इंशाल्लाह किताब शुरू